बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और दुआया तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। पूरी दुनिया के वफूद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का भी एक भारी भरकम वफद ईरान पहुंचा है। सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। आयतुल्लाह खामनाई का जब जस्द खाकी लाया गया है तो उस वक़्त अवाम ने क्या किया है, हर आंख अश्कबार नजर आती है। दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई जो इस वक्त सुप्रीम लीडर है, वो इन तकरीबात के अंदर क्यों शरीक नहीं हो रहे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे भी बात करते हैं। और ये तकरीबात कब तक जारी रहेंगी और इस वक्त जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात शुरू हैं, वो क्या नतीजा खेज साबित होंगे। और एक और मरहले पर अमेरिका को ये लगा कि उसका इत्तेहादी ईरान पर हमला कर देगा और ये सारे मामलात सबूताज कर देगा, तो किस तरह उस मशरक़ वस्ता के इत्तेहादी को रोका गया, इस पे भी बात करते हैं। और आयतुल्लाह खामनाई की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे, उनकी जिद्दोजहद और इनकलाब के बाद ख़ास तौर पर उनके लिए क्या चैलेंजेस थे, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसका फोकस जो साबिक सुप्रीम लीडर है ईरान के इमाम खामनाई, उनकी आखिरी जो तकरीबात हैं यानी नमाज जनाजा और इसके साथ दुआया तकरीबात, लाखों लोग इस वक्त तेहरान पहुंचे हुए हैं और तेहरान की मस्जिद के अंदर उनका जो जस्ते खाकी है वो रखा गया है। और जब जस्ते खाकी रखा गया है तो एक हजूम इस तरह उमड़ आया है, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ। फिर उनकी जो फौज के मुख्तलिफ कमांडोज हैं वो पहुंचे हैं। फिर मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद हैं उनको मौका दिया गया है। वो उस दुआया तकरीब के अंदर उन्होंने वो एक मखसूस अंदाज में खड़े होकर वो शिरकत की है। आवाम के जो जज्बात हैं वो बहुत अजीब कैफियत है। उसकी वजह और है, यानी उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि ऐसे वक्त के अंदर उनकी ये शहादत हुई है जब बाकायदा तौर पर ईरान पर अटैक किए गए। ईरान पिछले चंद माह से हालत जंग में है, अगरचे पिछले 40 साल से उस पर मुतअद्दिद पाबंदियां लगाई गई, कई मरतबा जंगों में धकेला गया, लेकिन इसके बावजूद वो सरवाइव करता रहा। चूंकि इतने जो है वो चैलेंजेस के बावजूद वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं और ऑयल की बड़ी मार्केट है और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी जो है वो तैयारियां की गई, बहुत अच्छा उसको इंगेज किया गया। तो ईरान दरअसल इस खित्ते में मजलूम लोगों की आवाज के लिए वो मुल्क है जिसको हमेशा अमेरिका और जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उन्होंने अपने लिए थ्रेट समझा है। अब यहाँ पे चंद चीजें आपके सामने रखनी जरूरी है। यानी एक तो इस वक्त ये जो मुख्तलिफ वफूद पहुंचे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उसमें पाकिस्तान के यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट और उनके साथ सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान की, गवर्नर्स पहुंचे हैं। फिर इनके साथ ही जो है वो एक और मामला हुआ है कि शहबाज शरीफ वो भी पहुंचे हैं। और वहां पे जो एक वजीर हैं इराक के, उन्होंने कहा जो जब मुसाफा किया जा रहा था, अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उनकी तरफ से, तो उन्होंने आज़राए मज़ाक कहा कि आप जो है वो पाकिस्तानियों को जफियां डालते हैं और हम हमारे साथ आप मुसाफा करते हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान ने ये जो नेगोशिएशंस के अंदर किरदार अदा किया है उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, तस्लीम कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन और नमाज जनाजे की तकरीबात में शिरकत के लिए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में एक वफद तेहरान पहुंच चुका है, जबकि शहबाज शरीफ भी अपने वफद के हमरा पहुंच चुके हैं। अली खामनाई का ताबूत इमाम खमीनी मुसल्ला तेहरान में रख दिया गया है, जहां बड़ी तादाद में सोगवारान मौजूद हैं। सैयद अली खामनाई की 7 रोजा जनाजा और तदफीन की तकरीबात का बाकायदा आगाज आज से कर दिया गया है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तानी और दुनिया भर के वफूद जो है वो पहुंचे हैं। अब वहां पे अफगानिस्तान का वफद भी पहुंचा है, भारत का वफद भी पहुंचा है। इस तरह जिन ममालिक के वफूद वहां पहुंचे हैं उनकी तफसीलात भी आ चुकी हैं, लेकिन लंबी चौड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है चूंकि इसके अंदर बुनियादी मकसद ये है कि ये एक बड़ी तकरीब है आलमी सतह पर। अब दूसरी तरफ खबर रसां इदारे असना के मुताबिक ईरान आने वाले कुछ गैर मुल्की मेहमानों ने तेहरान में दुआया तकरीब में शिरकत करके हलाक शुदगान को खराज अकीदत पेश किया है। ये चूंकि BBC से पढ़ रहा हूँ तो ये हलाक शुदगान ही इनके होते हैं,
یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی، طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور وہ بھی پہنچے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تاجکستان، چین، انڈیا کے حکام بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ جاری کردہ منصوبے کے مطابق علی خامنہئی کو الوداعی اور جنازے کی تقریب کئی مراحل میں اور مسلسل کئی دنوں تک منعقد کی جائے گی، تو تقریباً 6 سے 7 دن کے اندر یہ تقریبات ہوں گی، اور تہران اور پھر قم میں جنازے کے بعد ان کی تدفین کی تقریب آئندہ جمعرات کو مشہد میں متوقع ہے۔ تاہم اس سے قبل انہیں عراق کے شہروں نجف اور کربلا میں بھی لے جایا جائے گا۔ یہ بڑی عام بات ہے، یعنی عراق کے اندر بھی اس جسد خاکی کو لے جایا جائے گا، چونکہ مشہد اور جو کربلا ہے، نجف اور کربلا، یہ چونکہ عام ترین مقامات ہیں اہل بیت کی عقیدت اور محبین کے لیے، تو ایک تو یہ اس حوالے سے بات ہے۔ اور جب یہ جسد خاکی لایا گیا ہے تو اتنا بڑا ہجوم تھا، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، اور یہاں پہ ایران کے اندر سرکاری سطح پر منعقد ہونے والی تقریبات کو اکثر حکمران اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے مظاہرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور توقع کی جاری ہے کہ ایرانی قیادت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کو اسلامی جمہوریہ اور نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے عوامی وفاداری کی تجدید کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ عقیدت محبت نچھاور کی جا رہی ہے، لیکن ان کی جو زندگی کے مختلف گوشے ہیں اب وہ رکھنے بڑے ضروری ہیں۔ یعنی یہ جو علی خامنہئی ہیں، ان کی پیدائش 19 اپریل 1939 کو مشہد میں ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد بھی عالم دین تھے، جواد خامنہئی، اور معروف عالم دین تھے، جبکہ والدہ بھی دینی مراحل سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن سادگی عبادت اور دینی تعلیم کے ماحول میں گزرا ہے، اور پھر ابتدائی دینی تعلیم مشہد میں انہوں نے حاصل کی ہے۔ بعد ازاں قم جا کر ممتاز علماء سے فقہ، اصول تفسیر اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ متعدد اساتذہ سے استفادہ کیا، جن میں روح اللہ خمینی بھی شامل تھے۔ عربی ادب، فقہ، اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی، اور پھر شاہ ایران کی حکومت کے خلاف یہ سرگرم رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اس وقت بھی یہ گرفتار ہوئے، جیل اور جلاوطنی جیسی مشکلات برداشت کی، مختلف شہروں میں اسلامی بیداری کے لیے خطابات کرتے رہے۔ پھر انقلاب ایران جب آیا یہ 1979 کے اندر، تو یہاں انہوں نے فعال کردار ادا کیا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد عام انقلابی اور حکومتی ذمہ داریاں سنبھالی۔ امام خمینی کے بعد روح اللہ خمینی کے انتقال 1999 کے بعد مجلس خبرگان رابری نے انہیں ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بنے۔ خارجہ، دفاعی اور اسٹریٹجک پالیسیوں کی نگرانی ان کی آئینی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پھر ان کے لیے بڑے چیلنجز بھی اس دوران آئے ہیں۔ جب یہ آیت اللہ بنے، یعنی سپریم لیڈر بنے ہیں، تو ایران پر بین الاقوامی پابندیاں لگی، چونکہ پہلے وہ جو پٹھو تھا شاہ ایران، وہ جب اس کی حکومت گئی تو لازمی بات ہے کہ اس کے بعد تبدیلیاں آئیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہوئے۔ جوہری پروگرام پر عالمی دباؤ، عالمی تنازعات اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ پھر معاشی مشکلات اور داخلی عوامی احتجاج۔ دفاعی صلاحیتوں میں انہوں نے اضافہ کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی حوصلہ افزائی کی، خود انحصاری سیلف ریلائنس کی پالیسی جو ہے اس کی انہوں نے حمایت کی۔ یہ بیٹا میرا محمد زبیر بھی آ گیا، اس کے لیے دعا کریں، اس کی صحت تھوڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ فلسطین اور خطے کے بعد مزاحمتی گروہوں کی سیاسی حمایت انہوں نے کی۔ ذاتی زندگی سادہ تھی، عالمی حیثیت کے اندر یہ بااختیار آئینی عہدے پر فائز تھے۔ اچھا، اب یہ ساری جو تقریبات ہو رہی ہیں، جو عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں، موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں، وہ ان تقریبات کے اندر جو ان کے بیٹے ہیں وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے سیکیورٹی ریزنز۔ وہ کس مقام پہ ہیں، کہاں پہ ہیں، ان کی سیکیورٹی جو ایک مشاورت ہوئی ہے، اس مشاورت کے مطابق کہا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اچانک کسی جگہ ظاہر ہو جائیں، لیکن اس وقت چونکہ حملہ ہو سکتا ہے، یعنی ان حالات کے اندر بھی سیکیورٹی خدشات موجود ہیں۔ بے شک ایران اور امریکہ آپس کے اندر مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر رپورٹ کی ہے کہ امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ اس کا اتحادی ملک، جس کا ذکر پاسپورٹ پہ ہے کہ وہاں سفر نہیں کر سکتے پاکستانی پاسپورٹ پر، کہ اس بہار کے دوران اساس امن مذاکرات کے دوران ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار امریکی حکام کو خدشہ تھا
کہ اسرائیل اس بہار کے دوران اساس امن مذاکرات کے دوران ایران کے اعلیٰ مذاکرات کاروں، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر وزیر خارجہ اور ان کو قتل کر سکتا ہے۔ واشنگٹن کو فکر تھی کہ ایسا حملہ مذاکرات کو سبوتاج کر دے گا اور جنگ کو دوبارہ بھڑکا دے گا، اس لیے امریکہ نے خطے کے ممالک سے کہا کہ وہ ایران کو اس خطرے سے آگاہ کریں۔ ایران نے اپنے وفد کے تحفظ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے، جن میں فوجی اسکواڈ کے ساتھ سفر اور سفری منصوبوں میں تبدیلیاں شامل تھیں جب انہیں ممکنہ حملے کے بارے میں انٹیلیجنس اطلاع ملی۔ تو لہذا یہاں پہ اچھا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں تو سیکیورٹی خدشات ہیں، زندگی کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، تو یہ ایران کی ایک داخلی جو سلامتی ہے اس کو لے کے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایران اس پوری جنگ کے اندر جس طرح انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ وہ لڑے ہیں، محدود وسائل کے ساتھ بھی عالمی طاقتوں کو جس طرح انہوں نے زیر کیا ہے، بالآخر مذاکرات کی میز پہ ٹرمپ جیسے حکمران کو پلٹنا پڑا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایران اس ساری ان تقریبات کے ذریعے یہ اپنی جو طاقت ہے اور اپنی جو یکجہتی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ تقریبات اس وقت شروع ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ کرے خیر خیریت سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوں۔ دنیا بھر کے حکمران وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو تفصیلات ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔